أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سبھی بہنیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے استاذہ؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو ایسا ہی رکھے عافیت خیر میں. آمین آمین یا رب. آپ سب کو بھی. اوکے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم لوگ سورۃ الطارق آج کمپلیٹ کر لیں گے، اور کوشش تھی کہ بروج کا بھی تھوڑا سا پارٹ لے لیا جائے، لیکن میسج کچھ بھیج نہیں پائے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں تک انشاءاللہ اس کو لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، قبول فرمائے، اور جو آپ لوگوں کا لرننگ پارٹ ہے وہ بھی اچھا خاصا ایک الحمدللہ ٹائم لیتا ہے، جس میں ابھی کہہ دیا کہ اگر کوئی سینٹنس، لیکن یہ بالکل بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا آگے آپ کو کچھ اور سمجھنے کے لیے، اگر آپ لرن نہیں کریں گی. اگر لرن کریں گی تب انشاءاللہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کہ صرف ایک پارہ ہی آپ اگر لرن کریں تو کافی سارے ایسے ورڈ ہیں، اور یہ ہے جو آپ کو الحمدللہ مل جاتا ہے کافی ساری جگہوں پر. بہتر ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ اسے لرن ہی کریں. اگر کچھ کسی کے مسئلے ہیں، بالکل ہی ڈراپ ہوا جا رہا ہے، تو وہ کچھ دن دیکھ کے سنا لیں، لیکن پھر بھی ان کا اتنا زیادہ ایک گو تھرو یعنی کہ اچھا سا ہونا چاہیے کہ کم سے کم جب وہ سورہ سنے تو ان کو وہ چیزیں یاد آئیں کہ اس میں یہ بات ہے، یہ آیت ہے وغیرہ. جب آپ خود بھی نماز میں پڑھیں تو کم سے کم آپ کو یاد آئے. تو کسی بھی لیول پہ، چاہے لرن کرنے کے بعد یا کئی بار آپ اسے اچھے سے سمجھ لیتی ہیں اس کے بعد آپ کو یاد آ جاتا ہے، کوئی بھی آپ کا خود کا اگر ہو، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے معنی رٹیں، یاد کریں. کیونکہ دیکھیں اللہ کا کلام ہے، جب ہم حفظ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی ساری محنت لگتی ہے. چلیں اب ہم لوگ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ چیز آپ صرف اسے سن لیں گی درس ٹائپ، اگر آپ وہ چیز آپ کو پھر دوبارہ آپ کی نمازوں میں یا کہیں آپ اور سنیں، یا آپ کے ضرورت کے وقت کون سی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے کہا ہوا ہے، یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں آتی ہیں. تو اس کو، یا پھر آپ اتنا ٹچ میں رہیں کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں اس کو پھر سے سنیں، پھر سے کریں، پھر سے، تب بھی یہ الحمدللہ ایک چیز فائدہ مند ہوتی ہے کہ آپ اسے بار بار ریپیٹ کریں. تو الحمدللہ. یا پھر آپ نے اگر 30 پارہ کر لیا ہے، آپ اب لرننگ پوائنٹ پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل یاد نہیں ہوتا ہے، اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے ٹچ میں رہنے کے لیے کہ پھر آپ کسی کو اسے پڑھانا شروع کر دیں. ایک نہیں، کئی سارے الگ الگ لوگوں کو آپ بتائیں. پھر وہی بات آئی کہ آپ کافی سارا جب ٹچ میں رہیں گی تبھی انشاءاللہ یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا. یہ تو دنیا کی چیز ہے، یعنی کہ ایک پریکٹس یا ایک ایکسپیرئنس ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جس چیز میں ہم وقت دیں گے، جس چیز میں ہمارا دل لگا رہے گا، اس میں ہم کسی بھی لیول پہ یاد نہیں کر پا رہے ہیں، یا پھر رات دن پھر آپ یاد نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ اور کر رہی ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسے ٹائم دیں گی. تو وہ کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں الحمدللہ ہم لوگوں کو پھر وہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے، یاد رہتا ہے. پھر ہم لوگ ایسی نارملی بات کرتے ہیں، ہاں وہ زیادہ ان کو کھانے سے بنا لیتی ہیں، ارے ان کو کافی شوق ہے، اور رات دن اسی میں رہتی ہیں، اس کے بھی چینل دیکھتی ہیں، کوئی نئی ڈش ملتی ہے تو اس کو پوچھتی ہیں، بتاتی ہیں، اس طرح سے، یعنی کہ وہ ٹچ میں رہتی ہیں ہر وقت. تو کوئی بھی فیلڈ ہو، بچہ بھی اگر گیم سیکھ جاتا ہے، اچھے سے اس کو کر رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ارے وہ اتنی بار تو کھیلتا ہے دن میں، پریکٹس ہو گئی ہے، یوز ٹو. تو جس چیز کی طرف ہم بڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے دل لگیں، ہم ہر وقت اسے کھولیں کریں، تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ دیکھ کے بھی اس کا ترجمہ سنا دیں. تو لیکن پھر ہمیں ٹائم دینا ہے، اسی میں کرنا ہے، اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے. ایک آپ کا اچھا وقت ہونا چاہیے اس کے ساتھ، تاکہ سبھی کو معلوم ہو کہ آپ قرآن کے ساتھی ہیں. کیونکہ جو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلدی ہر کوئی پھر ڈسٹرب نہیں کرتا کہ ارے ان کے کلاسز ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ بزی ہوتی ہیں وغیرہ. تو لوگوں کے کام آنے تک بس ہم فارغ ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خدمت میں استعمال کر لیں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چاہیں اپنی راہ میں لگا لیں. آمین یا رب. چلیں سورۃ طارق انشاءاللہ
آج ختم کریں گے ہم لوگوں نے. چلے چھوٹی سورہ ہے, پوری تلاوت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الحمدللہ جو ورڈ کی میننگ دیکھ لیے تھے اس کا ریویژن دیکھتے ہیں. والسماء, قسم ہے آسمان کی, اور رات میں آنے والے کی, یعنی وما ادراک, اور آپ کو کیا معلوم, مت طارق, رات میں آنے والا کیا ہے. النجم, کیا ہے, ستارہ. الثاقب, چمکنے والا, چمکتا ہوا. تو الطارق کیا ہے, چمکتا ہوا ستارہ ہے, ستارہ جو کہ چمکتا ہوا ہے. ان کل نفس, ان کی, کل مانے ہر, نفس جان, لما جبکہ, علیہا حافظ, علیہا اس کے اوپر, حافظ نگہبان ہے. تو آپ یہ سینٹنس بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جان نہیں جس کے اوپر نگہبان نہ ہو, یا پھر ہر جان کے ساتھ, ہر نفس کے ساتھ اس کے اوپر ایک نگہبان ہے, ہر نفس کے اوپر ایک نگہبان ہے. تو جو کی اور لما, اگر یا جب کی, یہ سارے اس میں پھر ہمارے سینٹنس میں سیٹ نہیں ہوتے اردو میں. فا, لام, پھر ینظر. تو دیکھو کہ انسان, الانسان مما خلق, مما میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ میم کسرہ نون سکون, من, میم فتح الف مدہ ما, یہ دو ورڈ کو ملا کے شارٹ فارم میں جیسے کہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں isn't, can't, یا جو بھی ہوتے ہیں شارٹ کر کے لکھتے ہیں, پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہے سبحان اللہ کی میم ما جو ہے وہ کمبائن کر کے لکھا گیا ہے, اور یہ ہے من مانے سے, ما مانے جو. خلق, خلیق جو ہے, یہ جو خلق سے خلیق ہوا ہے, اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں فاعل نہیں ہوتا ہے مذکور, یعنی ذکر نہیں کیا ہوا ہوتا ہے کس کا, فاعل کا. فاعل کا نام نہیں لیا ہوا ہوتا ہے اس سینٹینس میں, بس یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرا گیا, اس طرح سے ہوتا ہے. تو خلق, پیدا کیا گیا. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق, یہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے خلق پیدا کیا گیا. دافق مانے تھا کہ اچھلتے ہوئے. یخرج من بین الصلب والترائب, یخرج جو کہ نکلتا ہے, من مانے سے, بین مانے بیچ, صلب, صلب کے معنی آپ لوگوں نے لکھے ہیں پیٹھ, ریڑھ کی ہڈی, اور قرائب سینے کی ہڈی, جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دے دی کہ سینے اور پیٹھ کی ہڈی سے نکلتا ہے. سبحان اللہ. انہ علی رجعہ لقادر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پلٹانے پر قادر ہیں. انہ, بے شک وہ اللہ, وہ جو ہے وہ اللہ ہے, اور رجعہ یعنی کہ پلٹانے پر, اس کے پلٹانے پر, لقادر بے شک, بلا شبہ, یا لام جو ہے نو ڈاؤٹ میں جو آتا ہے وہ قادر ہے.
تو یہ جو ہی ہے تفسیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ماں اور انسان دونوں کی طرف انہوں نے بتایا کہ کچھ مفسرین نے دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ پلٹانے پر قادر ہے. تو ویسے جو اچھی جو ہم لوگوں نے اپنے پاس سے سمجھ کے لیے آسان ایزی جو ایک لے کے گئے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں. تو یہاں تک الحمدللہ اچھے سے دیکھا ہوا تھا اور سب آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹ فی الحال دکھ رہی ہیں. انسان کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اور پھر اس کی اکڑ، اور پھر اللہ کے احکاموں کو نہ ماننا، یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ سمجھ جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس میں سے مل رہی تھی. سبق جو کہ آپ کہہ لیں لیسن ہم نے کیا سیکھا. تو اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، نہ ہی ہم نے بچنے کے لیے اور کوئی ان سے کہا تھا کہ نہیں میرا تو دل نہیں ہے، میں نہیں دینا چاہتی یہ ٹیسٹ، مجھے مت بنائیں، مجھے نہیں پیدا ہونا وغیرہ، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اور یہی ایک بہت ہی بڑی چیز لگتی ہے سبحان اللہ. جب ہم نے کوئی ڈیمانڈ، کوئی ڈیل، کوئی اس طرح سے نہیں کیا تھا تو کیسے ہم دنیا میں آ گئے. اور الحمدللہ یہیں سے ہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے رب خالق جو ہیں، یہ جو اگر ہم خود سے دنیا میں نہیں آئے ہیں اور انہوں نے بھیجا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم رہنمائی کریں گے، ہم ہی تمہارے رب ہیں. رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والے، رہنمائی کرنے والے، سید، لیڈر، یہ سارے آتے ہیں. تو پھر ان کے ہی بتائے راستوں پر کیوں نہیں چلتا انسان. یعنی کہ کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، حدیثوں میں بھی اس طرح سے ہے کہ کیا کیا پڑی ہے انسان کو، کیوں کر کے نہیں مانتا. وہ قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ اب کون سی چیز رہ گئی ہے، کیا وجہ رہ گئی ہے جو تم اس کو نہیں مان رہے ہو، اس پہ نہیں چل رہے ہو. سبحان اللہ. تو واقعی یہی سب باتیں جب آخرت میں ہم لوگوں کے ساتھ کری جا رہی ہوں گی تو ہم کہیں، اسی لیے تو جنتی دوزخی سب کہیں گے کہ صحیح ہوا میرے ساتھ. یعنی کہ جنتی تو خوش ہوں گے الحمدللہ، وہ تو خوشی کے مارے ہاں مقرؤ کتابی کہیں گے میری کتاب کو دیکھو دیکھو. مجھے اندازہ تھا، مجھے پکا معلوم تھا کہ میرے ساتھ آخرت میں حساب کتاب ہونے والا ہے، میں نے پوری تیاریاں کی تھی، یہ دیکھو دیکھو میری کتاب. تو اسی طرح جو جہنمی ہے، جس طرح سے میٹر ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال تھوڑا، تو جہنمی بھی پوری جب یہ ساری ڈیٹیلنگ کر کے پتہ چلے گا تو کہیں گے کہ ہاں جو بھی کیا میری کمی تھی، میری خطا تھی، میری غلطی تھی، آج میں اسی کی سزا بھگت رہا ہوں. عدل ہے، فیصلے پر ہے، کوئی اللہ کا ظلم نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ یہ اتنی موٹی بات ہم لوگوں کو دنیا میں رہتے سمجھ میں آ جائے. جو ہمارے قریبی عزیز ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت، ان کی تعظیم، ان کی خشیت، یہ چیزیں ڈال دے تاکہ ہم، بہت ہی ذرا سے دن ہیں گزرے جا رہے ہیں اور ہم سبھی اس لیول پر ہیں کہ سب جو ہے وہ جو تھے اس سے اتر رہے ہیں. یعنی کہ اسفلا سافلین والی جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ایمان سے اتر جائیں کبھی. بڑھاپے کی طرف جانا بھی ہمارے لیے بھی ایک فائدہ مند کب بنے گا، جب ہم اس وقت کی چیزوں کو اچھے سے یوز کر لیں، تاکہ اللہ نہ کرے تو ہم کہیں کہ ابھی تو بڑھاپا دور ہے، کریں گے. تو یہ چیز ادھر بھی کام کرتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کل یہ جو کسی کے ساتھ ایسی بیماری نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ آ جائے کہ ہم آج تو اچھا خاصے بات کرتے تھے، کل انسان وہ بیڈ پر ہو جائے، تبھی بھی اس کا پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ کلاسز کرتی تھیں، یہ تہجد میں اٹھتی تھیں، یہ قرآن حفظ کر رہی تھیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہی تھی، تو وہ سب کنٹینیو انشاءاللہ بنا رہے گا، چلتا رہے گا. اس چیز سے بھی ڈر کے ہمیں عمل فوراً شروع کرنے چاہیے کہ کہیں ہم بہت بڑی آگ میں نہ پھنس جائیں، جو کہ وہاں کا دن کاٹے نہیں کٹے گا، اور دن کی لمبائی، سائز، عذاب کا ایک جو وہ ہے، یعنی کہ کتنا بڑا ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان. تو بہت ہی بڑی چیز ہو جائے گی، اللہ نہ کرے. اس لیے یہاں پہ آیا تھا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ قادر بھی ہیں کہ اسے دوبارہ
زندہ کریں گے بلا شک، بے شک ہم سبھی کو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت کا دن آئے گا، لیکن اپنے اس بات پر وہ انسان زیادہ پکا ہے جو کہ عمل میں عمل دکھا رہا ہوگا، زبان سے ہاں ہاں قیامت تو آنی ہے والی بات، وہ بھی اتنا مضبوط ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا کہ قیامت ہو سکتا ہے کل ہی آ جائے، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے، تو کب آ جائے کس کی موت، ہم تو نہیں اتنے ویسے اسٹرانگ عمل کرنے والے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بڑھائے، اور اللہ کرے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سورج جو ہے ہمارے دلوں پر ایسے چھا جائیں کہ پھر ہم گناہ کرتے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پائیں ہر وقت، اور جو وہ چاہیں وہ کریں جس سے انہوں نے روک دیا رک جائیں، آمین۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بہلا بہلا کے چھوٹے بچوں کی طرح ایک ہی بات کو کئی بار بتانا کہ اب سمجھ جاؤ گے، جس دن سارے بھید کھل جائیں گے، یعنی چیکنگ ہوگی، تبلا چیک کیے جائیں گے السرائر، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی ایک سیکرٹ ہو اور وہ کہے کہ چلو اب میں ممی کو بتا دوں گی، اب میں پاپا کو بتا دوں گی، تو آپ دیکھیں ایک سیکرٹ کو چھپانے کے لیے نہیں، اچھا تو تمہیں یہ چاہیے یہ لے لو، وہ کرنا ہوگا، اچھا تو تمہیں کیا کرنا ہے، دیکھو وہ بھائی بہن آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے رہتے ہیں، ایک بھی سیکرٹ، سرائر لکھا ہے، پلورل ہے، سارے کے سارے بھید کھل جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا، کہاں جائے گی ہماری عزتیں، اور کس کے سامنے کھلے گا، ممی کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اذان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل عزت جو دینے والے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تعالیٰ سے ہم سب آخرت کی عزت کا بھی سوال کرتے ہیں، کیونکہ اصل عزت وہاں ملے گی اور اصل ذلت وہیں ہی ہوگی، یہاں جو تھوڑی ہوتی ہے تو جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ہم ان کے بیچ سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو، وہاں کہیں نہیں ہٹ کے جا پائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ کس طرح سے بھید کھولے جائیں گے، کہ کوئی اگر ایسا انسان ہو جو اپنے وعدے کر کے توڑ دیتا ہو تو ایک جھنڈا اس کے ساتھ کنٹینیو رہے گا، یعنی کہ ایک فلیگ، ایک ٹیگ، ایک کچھ بھی ایسی چیز اس کے سر پہ اس کے ساتھ رہے گی کہ ہر کوئی دیکھنے والا کہے گا ارے یہ ایسا انسان تھا، پھر کوئی جاننے والا مل جائے کہ اچھا ہم لوگ تو ان کو ایسا سمجھتے تھے کہ ایسی نکلی، نعوذ باللہ، یہ تو یہ تھی، یہ وہ تھا، تو کتنی پھر اس ایک ایگزامپل فی الحال یہاں پہ حدیثوں کے ساتھ دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ ہوگا کہ بھید کھل جائیں گے، اور پھر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ کافروں کی مشابہت کرنے والوں، کوئی بھی کسی بھی قوم کے ساتھ اگر ان کے جیسی شکل، ان کے جیسے رسم و رواج، ان کے جیسے پہناوے اگر بناتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ بہت ساری سزائیں کسی چیزوں کی ایسی ہیں جیسے کہ تصویر بنانا یا اور بھی، کہ بڑے بڑے گنہگار فرعون ایسے سے لوگوں کے ساتھ جو ان کا بنایا جائے گا آخرت میں، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ نہ کرے کسی ایسا نہیں ہوگا کہ چھپا رہے گا، سب کو معلوم ہوگا کہ اتنے بڑے گنہگاروں کے ساتھ یہ کیوں کھڑی تھی، ان کا کیا، تو وہ بالکل اللہ نہ کرے کہ سارے، اسی لیے جو غفرہ ہے، زیادہ تر معاملہ جو ہوگا انشاءاللہ مومنوں کا صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے دکھائیں گے کہ یہ گناہ تھے، کیا تم نے نہیں کیے تھے، تو حدیث میں ہے نا کہ اس نے وہ مان لے گا کہ جی اللہ تعالیٰ کیے تھے اور یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تو وہ اتنا ڈرنے لگے گا کہ ایک ایک بات دکھائی جا رہی ہے کہ اب تو میں گیا، اب تو میرے لیے جہنم ہی ہوگی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے کچھ ایسے اعمال ہوں گے یا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے ہوں گے اس کے عمل کے ہی وجہ سے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں یہ سارے معاف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، تو یہ معاملہ بھی ہوگا کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ سامنے آئیں گی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا دیں گے، جسے غفارہ کہتے ہیں، مغفرت کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے چھپا لیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا رحم کرم ہوگا، چھپانے کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جو چیزیں ہماری رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ میں سانس چلتے اس کی توبہ نصیب فرما دے، توبۃ النصوحہ، یعنی کہ جو توبہ قبول ہو جائے، اور توبہ کے بھی کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کیسے توبہ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو کام کو دوبارہ نہیں دہرانا،
یا غلطی سے پھر ہو جائے تو پھر ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی تھرڈ پرسن اس میں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے یہ بات بتائیں گے اور وہ ناراض نہیں ہوگی، معاف کر دے گی، تو آپ اس کے پاس جا کے وہ بات بتا کے اس سے معافی مانگ کے پھر توبہ کریں اللہ سے، یہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ دل میں رکھ لے گی، وہ آگے سے معاملہ خراب ہو جائے گا، بات اور بگڑ جائے گی، تو اس کے لیے پھر مغفرت کری جائے اور مغفرت کی دعائیں کریں اور اللہ سے، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ حق مارا ہوا تھا وہ چیز اس کو لوٹا دیں۔ خالی توبہ کرنا یعنی کہ اللہ نہ کرے کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس رکھی، ہم نے لے لی ہے اسے، اس کو نہیں دے رہے ہیں، تو اب ہمیں پتا ہے کہ بہت بڑا سزا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم چاہتے ہو اس کو پہلے واپس کر دیں اس کی چیز، پھر انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگے، اس سے بھی کہیں کہ یہ زیادتی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیں والسماء ذات الرجع، ایک آیت اور تھی کہ فما لہو، تو نہیں لہو اس کے لیے من قوہ کوئی طاقت، ولا ناصر اور کوئی مددگار۔ اس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی سفارشیں، کوئی جو پیر بابا ہیں کہ ہاں ہم ٹکٹ دیتے ہیں جنت کا، ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلے جانا، یہ ہے وہ ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی مطلب ان کے پاس اتنی صرف وہ ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کے سجدے میں جو گریں گے، ایسی دعائیں کریں گے، ایسی اللہ کی تعریفیں کریں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس میں سے کم ہوگا غصہ ان کا، اور پھر وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے چلو جو کہنا ہے کہو، ورنہ تو قیامت کب آئے گی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکے ہوں گے، 50,000 سال تک تو ایسے ہی قیامت کا ہی سب چلتا رہے گا وغیرہ، محشر کا دن جو ہے وہ، پھر اس کے بعد میں لائنیں لگنا، پھر اپنی اپنی باری آنا، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ امیر لوگ سے 500 سال پہلے ان کا حساب کتاب ہو جائے گا، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں غریبی اٹھائی تھی، مومن تھا اور غریبی اٹھائی تھی۔ تو ہم سب جو اتنی سکون سے، جنہوں نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس ایک دن کا کھانا، پورے دن کا کھانا اور گھر کی چھت، وہ ہے وہ بادشاہ ہے اس دن کا، سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے تو الحمدللہ زیادہ تر ہی امیر میں آ رہے ہیں، اور جو وہ تھوڑی بہت پریشانیاں، تھوڑی نہیں ان کے حساب سے بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں، اگر وہ ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ 500 سال پہلے ہی ان کا حساب، تو یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا جس سے ہر کوئی میری جان بچ جائے، نفسی نفسی انبیاء بھی کر رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے ہیں جو امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، یا رب میرے امت، اور یہ حدیث پیچھے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ وہ امتی امتی کہہ کے رو رہے تھے، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ نہیں میں آپ کی امت کی طرف سے آپ کو، تو سب سے لاسٹ ہونے کے بعد بھی ہمارا حساب کتاب سب سے پہلے شروع ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بہترین امت میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آسانیاں قریبی ہیں، انہوں نے دیکھے نماز کو کس طرح سے کم کروایا تھا ہم لوگوں کے لیے۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو اس وقت جو وقت بچتا ہی نہیں ہے، 5 پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو عصر پڑھی تھی، اب مغرب بھی آ گئی، ابھی مغرب کیا ٹائم، اچھا پڑھتے کہتے عشاء کی اذانیں ہو گئی، ارے یہ سب ٹائم کی اتنی کمی، 50 کیسے پڑھتے؟ اب اگر فرض ہو گئی ہوتی تو ہوتی ہر ایک پر، جیسے کہ 5 بھی آج کے لوگوں کو، ہم ہی سب کو بہت ہی بھاری پڑ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے اللہ کے ساتھ پہلی محبت جو ہے، دوسری اس میں پھر ہمیں نماز سے محبت ڈال دے، کیونکہ نماز میں جو کمیاں اور یہ چیزیں رہتی ہیں یہ منافقت کی نشانی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب نفاق کی بات آئی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھے تھے کہ منافقوں کے نام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، تو وہ پریشان تھے کہ کہیں میرا نام تو نہیں، نفاق کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ اور، منہ پہ کچھ اور، وہ چیز، تو وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہے، ہم بھی تو سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم کیسے ہیں کیا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں منافق میں تو نہیں، تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ تو ہمیں کتنا زیادہ سوچنا چاہیے کہ کہیں، اور واقعی اس طرح کا ہوتا ہے، کتنی ساری نشانیاں بتا دی گئی ہیں، کم نماز میں ذکر کرنے والا منافق ہونے کی نشانی ہے، اور دل نہیں لگنے والا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نماز کی بھی محبت، جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ نماز کا جب تک حساب نہیں دے لے گا، ایک اس کے قدم جمے رہیں گے،
وہ آگے ہی نہیں بڑھے گا. کبھی آپ لوگوں نے کوئی فوٹو یا اس طرح کا کچھ دیکھا ہے بنا ہوا نیٹ پر کہ جس میں حشر کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر آگے بڑھیں گے، پھر یہاں جائیں گے، پھر قنطرہ آئے گا، پھر صراط آئے گا وغیرہ، یعنی کہ ایک جگہیں الگ الگ آتی جائیں گی، انسان ایک کو پار کر لیا پھر دوسرا، ایسے ہوگا. تو نہیں بڑھ سکے گا جب تک نماز کو ہی نہ اپنے وہ کر لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ سبھی کی، سب سننے والوں کی نماز اللہ سے محبت سب مضبوط کر دے، آمین. اب ہم لوگوں کا ہے والسماء ذات الرجع. پھر سے قسمیں جس طرح سے شروع میں ہوئی تھیں اس طرح سے پھر سے شروع ہوئی ہیں، آگے اس کی جواب پھر سے آئے گی. اور قسم ہے ذات، ذو، ذی، یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ والی کے لیے عربی میں آتا ہے. اور تا جو اس میں لگا ہوا ہے موسٹلی الگ الگ وہ ہے کہ کب واو جو ہوتا ہے پلورل کے لیے ہوتا ہے، جیسے ذوالجلال والاکرام وغیرہ بھی ہے، کرم اور جلال والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس طرح کا تو والا والی لگ کے آتا ہے کسی بھی چیز میں. ذات الرجع اس میں پورا ایک ہے کہ رجع کے معنی ہے، ویسے ہمیں ایگزیکٹ نہیں معلوم کہ یہ رجوع ہی ہے جو کہ رجع ہی میں تھا، رجع کیونکہ سب کچھ سیم ہے، زبر زیر، اس کو بار بار آنا بھی کہا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو بار بار بارش برسنا والا کہا گیا ہے. تو خود ورڈ رجع معنی بارش برسنا بار بار ہوتا ہے یا پھر اس لحاظ سے اس کو لیا گیا ہے، یہ نہیں معلوم ہمیں فی الحال. خیر اس کی میننگ آپ لوگ لکھیے کہ بار بار بارش کرنے والا، والا جو ہے تو وہ ذاتہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آسمان، قسم ہے آسمان کی جو کہ بار بار بارش برساتا ہے، یا بار بار بارش برسانے والے آسمان کی قسم، جو آپ کو آسان لگے. عربی میں زیادہ تر جملہ آپ دیکھیں گے کہ الٹا بنتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ اگر ویری فرسٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کا سب سے آخر میں بھی سیٹ ہو رہا ہوتا ہے موسٹلی. اب واو جو ہے وہ اور ہے. اور زمین کی اس کے بارے میں کیا کیسی بتائے گی، ذات الصدع. صدع جو ہے وہ درار کو کہتے ہیں، کسی چیز میں کوئی کریک پڑ جائے تو جو ایک لائن آتی ہے پھٹا ہوا، اس کو کہتے ہیں صدع. تو پھٹنے والی، درار پڑ جانے والی، یہ آپ لکھیں. تو یہ دونوں طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ جو زمین پھاڑ کے ہی پیڑ جو ہے وہ باہر آتا ہے وہ، یا پھر یہ زمین کی صفات اللہ تعالیٰ نے دی، بہت سوکھی ہو جانے پر بھی اس میں دراریں پڑ جاتی ہیں، یا پھر واپس جب انسان نکلے گا تب بھی زمین پھٹے گی اور قبروں سے انسان نکلیں گے. تو زمین اور زمین پھٹنے والی زمین کی، یہ اگر آپ کہیں تب بھی آسان ہے، ایک جملہ. دو قسمیں کھائے گی آسمان اور زمین کی، اس کی صفات کے ساتھ کہ آسمان ایسا ہے، زمین ایسی ہے. انہو لقول فصل. اب جو انہو جو ہے وہ ہو کہ آپ آگے لکھیے کہ جو ہو کا اشارہ ہے یہ قرآن کی طرف ہے، کہ بے شک وہ، یعنی کہ بے شک قرآن، لقول، قول ہے، فیصل. فصل کے معنی لکھیے فیصل، یعنی کہ فیصلہ کر دینے والا. یہ بات قرآن کو قول فصل کہا گیا ہے، یعنی فیصلہ کن بات ہے. اس کے اندر کوئی انجسٹس یا اس طرح کی سمجھ میں نہیں آنے والی، یا ایک ہی بات دوسری بات کو کلیش کر رہی ہو، یا پھر کوئی کمی رہی جا رہی ہو کسی فیلڈ میں، ایسا نہیں ہے. اس لیے قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ قول فصل ہے. سبحان اللہ. اوکے. وما، اور نہیں، ہوا وہ، بالہزل، ہنسی کی چیز ہے، ہنسی مذاق، ہنسی کے ساتھ اس میں آ رہا ہے، لیکن اردو کے جملے میں آپ اسے کریں بھی لگا ہوا ہے نا، ہنسی کی چیز ہے ایسے آ جائے گا، ہنسی مذاق نہیں ہے. اور یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یا ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کہہ لیں. انہم، بے شک وہ، اب یہ پھر سے کسی پلورل کی طرف اشارہ ہے، تو وہ پلورل ہے کافر.
کافروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں قرآن کو اس وقت لوگ نہیں مان رہے تھے، اور آج بھی جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یا ان کا پھر ایک ان کی چال رہتی ہے، ایک ان کا کچھ وہ رہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پھر ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یا پھر نہیں مان کر بھی جھوٹی بات ہے وغیرہ، نعوذ باللہ ایسی بات رہتی ہے۔ تو جو لوگ بھی کافر نہیں ماننے والے ہیں، یقیدون میں آپ لکھیں گی کہ وہ قید مانے ہوتا ہے چال۔ کیا چال اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہیں کسی سورہ میں؟ جن کو یاد ہوں وہ بتائیں۔ یس میم، تبت جی یدا بتائیں۔ میم، علم تارا کہے علم سوری کیا علم تارا آیت کوئی کیا ہے؟ تارا کہے فعل ربک باصحاب الفیل لم یہ فیل میں یجعل کیدہم قیدہم ورڈ۔ جی بارک اللہ فیک۔ قیدہم کی تبدیل، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، قید یہاں پہ یقید یعنی کہ یہ ورب میں ہے، یقیدون قیدا، وہی والا قید ہے، یعنی کہ چال یا جو وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تدریب جسے اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے وہ عقید و قیدا، تو وہاں پر کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہے ہیں۔ چال اصل میں اردو ورڈ ہم لوگ تھوڑا سا اچھے معنوں کے ساتھ سے نہیں لیتے ہیں کہ مطلب ہم تو اچھا خاصے جا رہے تھے، انہوں نے چال چلی اور ایسا کر لیا، ہم تو صحیح تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کبھی کبھی اس میں تدریب بھی لکھا ہوتا ہے، تدریب مانے پلاننگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھولے نہیں بیٹھے ہیں کہ وہ چالے چل رہے ہیں، وہ پلاننگ کر کر کے کچھ اپنے کر رہے ہیں۔ تو سارا یہ جو یقیدون قیدا، عقیدو قیدا، یہ سارا ایک ہی ورڈ ہے، 4 بار آیا ہوا ہے، جس کے معنی ہے چال، جس کو ہم لوگ آپ کہہ لیجئے تدریب یعنی کہ پلاننگ جو بھی۔ تو وہ لوگ، وہ سب جو ہیں کافر جو ہیں، قرآن کو لے کے بات آئی، پھر اس کے بعد یہ آیا، تو اس میں یہاں پر یہ بھی جوڑ ہے کہ وہ لوگ قرآن کو ہنسی مذاق میں لیے ہوئے تھے اور نہیں اس کو اچھا وہ کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ چالے چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آج بھی اگر کوئی اس کو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہ عقید و قیدا، بے شک وہ لوگ چالیں چل رہے ہیں، چال، پھر قیدا جو ہے آگے آیا، اس کے لیے بھی چال آیا۔ تو آئیے ایک قرآن کا طریقہ ہے کہ آگے اس طرح سے ورڈ لکھا ہوتا ہے، سیم میننگ ہے، اگر آپ 2 بار چالیں چلنا اس کو اگر نہیں لکھ رہے ہیں تب بھی آپ کا جملہ صحیح ہے کہ بے شک وہ کافر ہیں، کچھ چالیں بنا رہے ہیں، کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ اور عقیدو، میں بھی چالیں چل رہا ہوں، چلتا ہوں یا چلوں گا، سب اس میں سیٹ ہوگا۔ جو میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں بھی پلاننگ کر رہا ہوں ان کے لیے، وہ کر رہے ہیں پلاننگ، میں بھی پلاننگ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فمہل، جو میم ہا لام ہے وہ مہلت ہے، ٹھیک ہے، تو فمہل الکافرین، تو آپ مہلت دے دیں کافروں کو۔ مہلت ہوتا ہے ٹائم دینا، کسی کو وقت دے دینا، یہ ساری مہلت کہلاتا ہے۔ آپ مہلت دے دیں کافروں کو۔ امہلہم رویدا، امہل کے معنی بھی لکھیں، اتنا سا پانی گرم کو، امہل بھی یہی ہے مہلت، مہلت دیں، رویدا تھوڑی سی، ان کو مہلت دیں، مہلت دینا تھوڑی سی، اس طرح کا جملہ بن رہا ہے، لیکن آپ سیدھا جملہ بنائیے، امہلہم، ان کو مہلت دینا، رویدا چھوٹی، تھوڑی سی، فمہل، تو آپ مہلت دیجئے، الکافرین، کافروں کو، امہلہم، ان کو مہلت دینا، اور ان کو مہلت دینا، رویدا تھوڑی سی۔ تو اس کا جملہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، تو آپ ان کافروں کو، کافر بھی آپ بریکٹ میں لکھیں، مہلت دے دیں، یا پہلا جملہ آپ کر سکتی ہیں کہ چھوڑ دیں، ٹائم دے دیں۔ یہ مہلت دینا بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹائم دینا ہوتا ہے نا، کہ تھوڑا چھوڑ دیں، تھوڑا چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، یہ بھی پھر آ رہا ہے۔ تو آپ کے لیے جو آسان آپ کے جملے میں جو لکھ کے آئے ہیں ان میں سے کوئی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ فی الحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صداقت
سچا ہونا، اس کے اوپر بات آئی ہے. اور ایک منٹ، ہاں اوکے. چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا، یہاں سے ہے جو کہ آیت نمبر 11 سے پڑھ لیتے ہیں. بارش کو رجعن سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ دیکھیں یہی بات جو آ رہی تھی کہ پلٹنا اصل اس کا ورڈ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ بار بار بارش آتی ہے، آسمان بار بار آتا ہے، اس وجہ سے لکھا ہوا. چلیں اس کی تفسیر پہلے پڑھتے ہیں. رجع کے لغوی معنی ہے لوٹنا، پلٹنا. بارش بھی بار بار پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رجعن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ بیان کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ بادل سمندروں ہی سے پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے. اچھا، اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن اس لیے بارش کو رجعن کہا ہے. بعض کہتے ہیں بطور تفاعل عرب بارش کو رجعن کہتے تھے کہ وہ بار بار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہیں فتح القدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایکسپلینیشن میں مفسرین نے یہ باتیں بیان کی ہیں. فی الحال عربی سے ایسا کہتے تھے، اور ایک اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانی میں سے ہی اٹھتی ہے اور پھر پانی واپس آ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے وغیرہ. آپ فی الحال اس کو اتنا بھی یاد رکھیں تو انف ہے کہ بار بار بارش ہوتی ہے، اس لیے سے رجعن ورڈ کو ریلیٹ کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے، بارش بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم. زمین پھٹتی ہے تو پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک دن آئے گا زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی ایک صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. چلیں الحمدللہ. شگاف والی کہا گیا، شگاف بھی کہتے ہیں، دراروں کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، درار پڑنا یا پھٹنا سب اسی میں برابر آ رہا ہے، اور یہ صفات زمین کی ہم سبھی نے دیکھی ہے، معلوم ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، قسم کے بعد جواب آیا ہے. کس چیز کے لیے قسم کھائی ہے؟ یہ قرآن قول فصل ہے، یہ جواب قسم ہے، یعنی کھول کر بیان کرنے والا. ٹھیک ہے، فیصل یا فصل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ڈھکی یا نہیں سمجھ میں آنے والی ایسی نہیں ہے، کھول کر ہر چیز بیان کر دی جائے، اسے کہتے ہیں فیصلہ کن بات، جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جائیں. حق سچ بات کیا ہے، باطل جھوٹ یا غلط کیا چیزیں ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں. ایسی بات ہوتی ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو کوئی بات بتائیں، اس میں آپ نے سب اچھی باتیں بتا دی، بری باتیں نہیں بتائیں، لیکن پھر کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے سب برائیاں بتا دی، اچھائی کسی کی نہیں چھپ گئی، یعنی کہ آپ نے کلیئر اگر ہم کوئی بات نہیں کریں. قرآن کا الحمدللہ کلیئر کھلا ایسا انداز ہے، اس لیے سے قول فیصل اور قول فصل کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے. ہزل ہنسی مذاق، جد قصد یعنی ارادے کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے. اوکے، یعنی ایک واضح مقصد کی حاصل کتاب ہے. لہو و لعب یعنی کہ ایسے ہی فالتو باتیں یا پھر کھیل کی طرح بے مقصد نہیں ہے. اس کے
اوکے 14 تک ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن بات ہے. اس کے بارے میں جس طرح سے معلوم ہے کہ الحمدللہ قرآن ایک کھلی روشنی، یعنی کہ ہم سبھی کے کیسے کرنا ہے، کیا اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی پوچھتا تھا نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ کیسے تھے، تو کہتی تھی کہ کھلا قرآن تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ان کو اگر سب سے بہترین اور یہ دنیا کا کوئی انسان اگر ڈھونڈنے کہا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نام آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین اخلاق کے جو تھے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کافر بھی ان کی امین اور اس طرح کی باتوں کو مانتے تھے. تو کیسے کہ وہ کھلا قرآن تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی لیے یہ قول فیصل ہے. ہم سب کو بھی تو کوئی کیسے بن سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اچھے تھے، کیسے پتہ چلے، کچھ بھی بند چیز نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو بہترین طریقے سے قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی بیسٹ کریکٹر والے لوگ جو ہیں ان میں شامل ہو سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں وغیرہ. ساری پھر اسی کے اندر آ جائیں گی. قول فیصل. اس کے بعد آیا کہ ہنسی مذاق نہیں ہے. تو چلے یہ اس پہ بھی آتا ہے. تو اب بتائیں کیا ہم لوگوں کو قرآن کے معنی نہیں آتے ہیں تو ہم لوگ کس فیلڈ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول فیصل ہے، ہزل کی بات نہیں ہے. یعنی کہ ایسے ہی نارمل باتیں نہیں ہیں. تو ہم نے تو اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ ہم اسے یاد کریں، رٹیں. یہاں تک کہ جب ہم اہمیت ہی لیتے چلے جا رہے ہوتے ہیں تبھی ہمارے دل میں تو ہماری ٹیچرز مطلب قراری ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں نہیں آپ کو حدیثیں بھی عربی میں یاد کرنی ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں قرآن اور اس کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی. وہ کہتی نہیں آپ کو عربی میں ہی یاد کرنا پڑے گا. ہم لوگ کہتے نہیں تھوڑی رعایت کر دیں آپ، ہم اس کو اردو میں یاد کر لیں اگر وہ. تو کہتے ہیں آپ اس کی اہمیت تو سمجھیں. یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں تک بھیجا تو وہ تو الحمدللہ ابھی ہمارے پاس قرآن کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہے. اگر واقعی ہوتی، دیکھیں اگر ہمیں کسی چیز کی اہمیت ہو، ہمارے پاس ہمارے بچوں کی اہمیت ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا ہو اور ہم کہہ رہے ہوں کہ دیکھتے ہیں اچھا کہیں سے پیسے جمع کرتے ہیں، اچھا اتنا مہنگا علاج ہے کرتے. آپ کے پاس اہمیت ہے آپ کے بچے کی، آپ کہیں سے مانگنے تیار ہو جائیں گی، اپنا گھر بیچنے تیار ہو جائیں گی، کچھ بھی کریں گی. تو اب یہ ٹائم پیریڈ ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت معلوم چل گئی کہ کیا تھی. تو کیا ہمیں رات دن کی محنت اور اسی میں جٹ جانا اور پھر وہی والی چیز نہیں آئی ہے کہ ہم لوگ ایک بیمار اس میں ہے کہ اتنی عمر نکل گئی نہیں جانا. الحمدللہ اللہ نے اپنے اللہ نے چن لیا، ہماری کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو جب اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم کلاس کر رہے ہیں، دیکھیں گنتی دیکھیں صرف اس وقت آن لائن لوگوں کی 20. سبحان اللہ. اگر 2 بھی ہوں تب بھی سبحان اللہ. تو اللہ نے چنے ہوئے لوگوں کو کہا کہ یہ کرو. تو الحمدللہ پھر ہمیں کس فیلڈ میں کتنا شکر کر کے کتنی اس پہ ایک وہ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو ہم ہزل نہیں لیتے ہیں تو سیریس پھر سیریس لینا ہے. اگر اسے کھیل کود اچھا چلو کر لیتے ہیں یا ٹائم ملے گا جب کر لیں گے، یہ وہ چیز ہے. یا پھر اگر ہزل نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پھر کیا ہے جو ہے وہ ہم کہیں منہ سے. یہ ایک تعظیم اللہ کا کلام کہ اپنے رب کی باتیں ان کے بندوں کو ملنا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے کہ پھر ہمیں اسے. اسی لیے پچھلے زمانوں میں دیکھیں آپ اس کو اچھے سے کپڑے کے کور جسے ہم لوگ جزدان کہا کرتے تھے، تو ایک خود اس کی بھی تعظیم ہوتی تھی کہ وہ اوپن نہیں اسے چھوڑتے تھے کہ یہ تعظیم والی کتاب ہے. لیکن نعوذ باللہ پھر دھیرے دھیرے صرف جزدان تک ہی بات رہ گئی اور دلوں سے عزت اترتی گئی. تو اللہ کرے کہ اس کو ہر فیلڈ میں اس کو رکھنے میں، اس کو پکڑنے میں، اس کو یاد کرنے میں، ہر فیلڈ میں اس کی تعظیم، اس کے ساتھ سیریسنس جو ہے یہ ہزل نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ایسا ہوا تھا
اتنا سیریس سبحان اللہ، جن کے دل میں پہلے سے باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ باتیں اور سیریس ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. سبحان اللہ. آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس ابھی الحمدللہ قرآن کی اہمیت آ چکی ہے، تبھی تو آپ محنت سے جو 20 لوگ ہیں کلاس میں ہیں نا، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس قرآن کی اہمیت آ چکی ہے اور آپ محنت کر رہی ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو جب یہ باتیں پھر سے پتہ چلتی ہیں سبحان اللہ، تو اور اچھا اس کا اثر آتا ہے. تو تفسیر میں ایسی جب بات گزری تو کوئی اور بات ہو رہی تھی جس پہ تجویدی کلاس کچھ ایسا تھا کہ 2 دوست تھیں، اس میں سے انہوں نے کچھ کہا اور اس کے منہ سے کچھ ایسا عجیب سا وہ ورڈ نکل رہا تھا کہ دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس کی زبان سے یہ ورڈ کیسا نہیں. ان لوگ لٹرلی قرآن پہ نہیں ہنس رہی تھی، لیکن یہ عام سی بات ہے، ہم بھی دیکھیں کبھی کسی کا سن رہے ہوں اور اگر اچانک سے ہنسی نکل جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں آپ ایسے نہیں یہ کہیں تو. لیکن جب دوسری تھی نا وہ اتنی سیریس تھی، اتنا سیریس تھی قرآن کے لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ قول ہزل نہیں ہے، قول فیصل ہے، فصل ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن کا کلاس چل رہا تھا، قرآن کی بات ہو رہی تھی، کوئی کیسے ہنس سکتا ہے اللہ کے کلام کو کہہ کے، اور پھر اتنا، اور جبکہ اتنی خطرناک باتیں لکھی ہوتی ہیں سبحان اللہ. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں نہیں پلٹتے ہو وغیرہ. تو یہ اتنی خطرناک باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ تو وہ تجویدی کلاس تھا، اس میں دونوں لوگ ہنس دیے، لیکن جو سیریس تھی لڑکی وہ یہی والے الفاظ کہہ کے، یا اور بھی قرآن کے، یہ قرآن ہے کہ کوئی کیسے ہنس سکتا ہے، یہ والی آیت کو اس نے کتنی 2-3 دفعہ دہرایا اور اس کو ایسا رونا آیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے کلاس میں. سبحان اللہ. آج بھی اللہ کے کرم سے قرآن کی ایسی عزت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہم سبھی کو ایسے ساتھ مل جائیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی دوست کی ملت پر ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کی کوالٹیز پر ہوتا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کن کو اپنے پاس بیٹھنا. اسی لیے موسٹلی آپ دیکھیں جو زیادہ متقی ہو چکے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ایسے لوگوں کے پاس سے بھی جلدی اٹھ کے، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہترین سمجھتے ہوں، وہ چھوٹی ہے اس لیے اٹھ جاتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صفات میرے اندر نہ آ جائے، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ ٹی وی دیکھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. دعا کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، گھسیٹتے ہیں کہ آؤ کلاسز ہیں، یہ دیکھو وہ کرو، لیکن ان کو نیچا سمجھ کے یا ان کو نیچا دکھاتے ہوئے بھی ان کے پاس سے ہٹ جانا، یہ بھی ایک پھر ان کا دل ٹوٹنے والی بات ہے. ایک بہت ہی حکمت سے چلتے ہیں کہ پھر آپ کوشش کریں کہ نیک لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. برے لوگ اگر آپ سے نہیں سنبھل رہے ہیں، نہیں سدھر رہے ہیں تو قطع رحمی نہیں، لیکن ہاں فی الحال کچھ نہ کچھ ان سے دوری ہو جائے تو آپ کے لیے خود بہتر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تھی ہزل اور فیصل والی بات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کی اہمیت جو ہے وہ اس کو مرتے دم تک بڑھاتے جائیں، اور یہ اصل محبت ہو قرآن کی. اللہ کا قول ہے، میرے رب کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. اس وجہ سے کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کسی سورہ سے محبت ہو گئی ہے تو کہیں پر اللہ کا نام نہیں، صرف سورہ کی محبت رہ جاتی. یہ چیز بھی آپ توحید کے لحاظ سے بہتر اچھی نہیں ہے، بری نہیں ہے، لیکن ہاں توحیدی لحاظ سے یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ جو اللہ نے شریعت کی چیزیں دے دی ہیں نا کہ اس سے یہ پڑھو فائدہ ہوگا. ایگزیکٹ جو پکے توحید والے نا ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ پڑھنے سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے اور اللہ دیں گے. تو یہی بات جو ہے وہ بار بار، کیونکہ ہمارے ایمان بہت ہی ذرا سے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ کبھی خوشی کہیں ایسی کوئی فیلڈ یا کوئی برے کاموں میں یا بری جگہ، برے لوگ، برے نہیں سمجھ لیجیے آپ کے ہمارے گھر ہی کے باتیں ہیں جہاں پر کوئی ایسی باتیں چل رہی ہوں اور ہم وہاں پر ہوتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایمان ختم ہی ہو گیا ہے. ہم سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل میں بات چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں اس وقت یہ نہیں، یہ کہہ دینا، منہ سے نہیں کہتے ہیں وہاں پر. تو یہ سب ہمارے ایمان کی سب سے کم درجے کا ایمان اگر کسی کے پاس ہے تو وہ یہ سب سے مضبوط ایمان کیا ہے کہ آپ برائی دیکھیں اسے روک دیں ہاتھ سے، فوراً جا کے آپ اسے اٹھا کے پٹک دے، ڈال دے، ادھر ادھر کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے منع کیا. چلیں آپ کو معلوم ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فتنہ اور بڑھ جائے گا، آدم پائی ایسا کچھ اور معاملہ ہونے لگے، تو پھر آپ منہ سے جا کے منع کریں یہ جو کر رہے ہو یہ منع ہے، اللہ نے منع کیا مت کرو. اگر اور کم ایمان ہے تو پھر کنارے کونے لے جا کے اس طرح سے، مطلب کم ہوتے سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں اور اپنے کم سے کم اپنے دل میں اسے برا سمجھیں کہ یہ برا ہو رہا ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا یہ فیلنگ بار بار ہمارے ہر برائی کو دیکھ کے آتی ہے؟ نہیں. کئی چیزیں ہمارے خود کی پسند ہیں جو ہم نے بچپن میں کی، بعد میں کی، نعوذ باللہ. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ اور بچپنے میں مطلب اور بھی کسی طرح ہم نے چھوٹے تھے تو نہیں سمجھ میں آتی تھی، تو اس کو ہم اچھا سمجھ آج بھی اگر ہو رہا ہو تو پتہ ہے دل میں کیا بات آتی ہے، نعوذ باللہ، کہ ارے اتنے دن بعد دیکھ رہے ہیں، اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن اچھا ہے میں نے نہیں اسے شروع کیا، میں نے اسے پلے نہیں کیا، میں تو بڑی اچھی ہوں، جو سامنے والی نا اس نے کرایا تو چلو اسی کمرے میں بیٹھے ہیں دیکھ ہی لیتے ہیں، نظر تو پڑ رہی ہے کیا، یعنی کہ ہیلے بہانے کہ میں نے تو نہیں کرا، یہ شیطانی باتیں. اگر واقعی ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم اسے برا سمجھے وہاں سے اٹھ جائیں، تب تو جا کے کچھ لگے کہ تھوڑا سب سے کم درجے کا ایمان. یہ حدیث یہ جو یہ اس طرح کے ہیں، یہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے. سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ تو کون انسان جا کے سامنے سے ہٹا دے گا جو خود اتنا پاک ہو تب، یا لوگ اس کی عزت اتنی کرتے ہوں، یا وہ گھر کا بڑا یا کوئی اس طرح کا ہو نا، تبھی ہم خود کبھی کبھی گانے سن لیتے ہیں، ہم خود کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم خود کبھی یہ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا والا انسان جا کے دوسرے کا ٹی وی گرا دے اور تم اتنی بری چیزیں دیکھتے ہو تو چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو ہمیں بہت ہی لیول پہ سدھرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استعداد کے حساب سے اسے چیک کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم ایگزیکٹ جو ہمارے بازو میں ہماری معلمہ کھڑی ہوتی ہیں، تو اگر ہم چاہیں کہ کوشش تو کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنائے، لیکن اسی ان کو گھر میں کتنی اللہ نے مہلتیں دی ہیں، آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں ایسی جو آپ یہاں تک تو آ سکتی تھی، اس سے آگے آپ انڈیا میں رہتی ہیں، آپ کہیں اور جگہ پہ رہتی ہیں، آپ اتنے ہی لیول کا کر پا رہی ہیں. جو یہاں فارغ پڑے ہیں جن کے گھروں میں کوئی ایسے کوئی بڑے نہیں ہیں، کوئی الگ الگ چیزیں، سب کا الگ الگ ہے نا، اسی وجہ سے. تو سبحان اللہ یہ بھی کتنی اچھی چیز ہے کہ سب کا الگ الگ ہے، اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ بھی بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر کہ فیصلہ کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہے. کہیں ہماری بہن کو دے دیا ہوتا تو، ہماری ماں کے ہاتھ میں ہوتا تو، یا ہمارے پڑوسی کو دے دیتے تو، یا پھر کہیں اور ذرا بھی کھسک جاتا تو. یہ سارے کرم ہیں اللہ کے جو ہمیں محسوس کرنے چاہیے. الحمدللہ. اس کے بعد کے 3 جملے جو ہیں آپ دیکھیں کتنی بار یہ سورہ بدل رہی ہے، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے لے لے کے اپنا اپنا پارٹس. جب یہ پارٹس پہ بنے تو کافی سارے چھوٹے چھوٹے پارٹس اس کے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات یہاں پر قرآن کی جو ہے نارملی ہم لوگوں کے لیے جو تھی وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی. اصل بات جو ہے نازل کے لحاظ سے اس کو اس لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر جو ہے اس کو ایسا سمجھتے تھے، تو آج کے مسلمان بھی اس کو ایسے سمجھتے ہیں. جس کو معنی نہیں پتا وہ اسے قول حزل، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، کہ ایسے ٹھیک ہے اوکے ٹائم ملے گا تو دیکھ لیں گے والا اگر سمجھے میں، تو وہ اسے قول فیصل نہیں مانتے ہیں، اپنے عمل سے نہیں مانتے ہیں. زبان سے مسلمان نہیں کہتا لیکن عمل دکھاتا ہے نا کہ کس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، ہمارے عمل دکھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، تو اگر ہمیں بھی مہلت ملی ہوئی ہے، نیچے پڑھ لیتے ہیں پہلے 15. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں، کافر اسے ناکام کرنے کے لیے سازشیں یعنی قید جو ہے وہ کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں. کچھ منافق ایسے تھے جو اصل میں نہیں مسلمان ہوئے تھے لیکن چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آ گئے تھے اسی وجہ سے. تو وہ سب یا ہم خود اپنے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں اگر ہم اپنے لیے لے لیں، اللہ کرے ہم سدھر جائیں تو سب سے بڑا فائدے مند ہو جائیں گی. قرآن ہر ایک سے پرسنلی باتیں کرتا ہے، اپنے لیے سب سے پہلے سے ڈھونڈے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت ایسا چل رہا تھا، اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ منہ پہ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ تھا کہ وہ چالے تو کچھ چل رہے تھے لیکن سامنے سے اپنے آپ کو بڑا اچھا دکھا رہے تھے. تو ہم خود ایسے ہی ہیں، ہم کرتے تو ہیں اور آج تک اگر ڈھیل دیے بیٹھے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے ہی ساتھ قید چلنے والے میں آ جائیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی چال چلتا ہوں، میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں بھی ان کے خلاف تدبیریں یعنی کہ پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری پہلے سے کری ہوئی ہے. سبحان اللہ. معلوم ہے ان کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں پلٹنی ہے بدلنی ہے، سب معلوم ہے. تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کو
توڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں باتیں بھی ہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف یعنی ان کی سزائیں یا پھر وہ جیسا چاہ رہے ہیں اس کو کینسل کر دیں گے, اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے. یہ دونوں باتیں اس کے اندر ہے. کئی دن خفیہ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. اوکے, خفیہ ہی لے لیتے ہیں. کئی جو ہے وہ چھپی ہوئی چال, اگر کوئی چھپی ہوئی پلاننگ کر رہا ہو اسے کہتے ہیں, جو برے مقصد کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک کے لیے ہو تو نیک ہے. تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم لوگ اس کو قید جو ہے عربی میں دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ اگر چال کریں تو نارملی ہم اچھے کے لیے چال کو اردو میں یوز نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس الگ الگ ورڈ ہو سکتے ہیں, لیکن عربی میں آپ جیسا کہ آگے بھی آیا ہوا عقید و قیدہ, تو ان کی چال کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے توڑے کہ وہ ایمان لے آئیں. تو یہ اللہ کی جو تدبیر تھی, اللہ کی جو چال تھی, وہ ان کے لیے اور اچھی ہو. تو کئی دونوں طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہوتا ہے. یہ بات ابھی جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی کہی تھی. اس لیے اردو میں آپ دیکھیے ادھر چال اور ادھر تدبیر لکھا ہوگا کبھی بھی. اوپر معنوں میں انہوں نے دونوں میں چال لکھا ہے. مقصد وہ نہیں ہے, کیونکہ عقید کے معنی میں چال چل رہا ہوں والی ہی ہے. عربی میں ان کے مقصد اچھے و برے دونوں ہو سکتے ہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو ذرا ان کے چال پر چھوڑ دیں, مہلت دے دیں, ڈھیل دے دیں. یہ سب ان کے لیے تعجیل عذاب, تعجیل مانے عجل مانے ہوتا ہے جلدی, اور عذاب جلد عذاب بھیجنے کا سوال نہ کریں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو انہوں نے ہمیشہ ہی سب سے زیادہ طائف کا معاملہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ انہوں نے جب اتنا سب سے غم زدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کا سب سے دکھ والا واقعہ, انہوں نے بتایا کہ یہ طائف کا جو واقعہ تھا, کیونکہ یہاں کوئی ان کی بات مان نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو آگے تھوڑے اور قبیلے, تو انہوں نے بہت لمبا سفر طے کر کے, اور جب ادھر یہاں طائف کے قبیلوں کے پاس تک پہنچے تو انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اتنا خون بہا کہ ان کے جوتوں میں بھر گیا, اور بہت وہ تکلیف میں تھے کہ کوئی کہیں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے وغیرہ. تو کہاں پر تھے ہم لوگ, 17 میں تھے. تو تبھی بھی جب ان سے عذاب کا پوچھا گیا, فرشتے نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو کہوں یہ دونوں پہاڑ کو ملا دیں گے, پہاڑوں کے بیچ میں طائف تھا, تو یہ بستیاں چکنا چور ہو جائیں گی. انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں کرے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے ان کی نسل میں سے کوئی مان لے آئے, یہ لوگ نہیں لا رہے. تو دیکھیں آپ, اتنا زخمی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کہیں میں سزا ان لوگ کو دے دوں باوجود. تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بہترین اخلاق اور اس طرح کے سارے واقعات موجود ہیں. تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جب آپ پڑھیں گے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جگہ پر ایسی باتیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں کو خود تعجب ہوتا ہے کہ جلدی نہ کریں, بلکہ انہیں کچھ مہلت دیں. رویدہ یعنی قلیل, تھوڑی سی, قریباً اس کے معنوں میں یہ آتا ہے قریبی. یہ امہال استدراج بھی مہلت کو کہتے ہیں. مہلت یا ڈھیل دینا ہے سے بھی کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قید کی صورت ہے. تو یہ جو ڈھیل دینا ہے یہ بھی حدیثوں سے سبحان اللہ اچھی. آگے دیکھیں ایک اور آیت ہے, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو تدریج لیے جا رہے ہیں, یعنی کہ ان کو مہلت دے کے آگے لیے جا رہے ہیں, اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں. اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں, بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. سورۃ الاعراف. اوکے, تو یہ جو مہلت دینا ہوتی ہے یہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے کہ فوراً عذاب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دیتے ہیں, تھوڑا سا رک جاتے ہیں, پھر ایسی باتیں ہمارے لیے آگے آتی ہیں کہ ہمیں سدھرنے کے موقع دیے جاتے ہیں کہ کوئی کلاس تھا ہم نے جوائن کیا پھر چھوڑ دیا, یا کوئی اور بھی ایسی چیز کہ نہیں ہمارے سامنے کوئی ایسی بات گزری کہ ہم نے دیکھا کہ ارے اس نے ایسا کیا تھا, اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے کے ہماری سزا کو وہ کرا کے ہم سے توبہ اور اس کو ہم چھوڑ دیں, ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم معافی مانگ لیں.
وہاں یہاں تک کہ لکھنے والے فرشتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ تھوڑا رک جاؤ، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے. پھر وہ کہتا ہے اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک کچھ نہیں کرا اس نے، معافی نہیں مانگی. پھر کہتے ہیں تھوڑا اور رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے، وہ معافی مانگ لے. یہ معاملے چل رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. اور ہم لوگ گناہ کر کے اتنا ایزی جا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جیسے ہی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ توبہ کر تو رہا ہے، ہو سکتا ہے کل پھر یہ پلٹ جائے گا، رک جاؤ. نہیں، فوراً اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور توبہ لکھ دی جاتی، پاک صاف. سبحان اللہ. تو یہ ہیں ہمارے رب اور ہم کیا ہیں. تو مہلت ایک اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اچھائی بھی ہے، اور ایک اور طرح سے دی جاتی ہے کہ انسان اگر یہ چیزوں سے نہیں بدلا، نہیں پلٹا، ہم نے سیکھ نہیں لی، ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہمیں فوراً سیکھ لینی چاہیے. ہم نے آج گناہ کیا، عذاب فوراً نہیں نازل ہوا، یعنی ہمیں مہلت مل گئی، تو اب ہمیں آگے سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں سدھرنا ہے، ہمیں بدلنا ہے. لیکن اگر ہم سالوں سے تو قرآن نہیں سیکھے ہوئے، آج تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، اچھے خاصے گھر میں رہتے ہیں، میرے بچوں کی جاب ہے، شوہر کی جاب ہے، ہر ہی کچھ اچھا ہے، کیا تکلیف ہے، کون سی ایسی سزا کا یہ اللہ نہ کرے دنیا میں بھی. تو یہ والی جو مہلت ہے، تو وہ مہلت پھر کیا ہوتی ہے کہ ایک سزا آپ انسان جو ہے وہ اسی چیز میں پڑتا جاتا ہے، اور پھر وہ دلوں پہ مہر لگ جاتا ہے. پھر اس کو اچھی بات جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہی ہوتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور میں تو کرتی ہوں اور تب آج بھی کچھ نہیں ہوا ہے. تو یہ والی جو چیز ہے، یہ اسی کی گناہوں میں اور آگے بڑھتے جانا. پھر اگر توبہ نہیں کریں گے تو وہ والی مہلت جو ہے پھر وہ سزا ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے نشانیاں دینے کے بعد اگر نہیں پلٹا تو پھر یہ مہلت جو ہے، پھر یہ سزا ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ تو سب اچھا ہو رہا ہے، اور وہ نہیں پلٹتا، نعوذ باللہ. تو ہمیں پہلی جب سائن ملے اسی وقت ہی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں پلٹ کر آنا ہے اور بدلنا ہے اور اچھے ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین سورۃ الطارق پڑھنے میں بھی اور تفسیر میں بھی ساری ہی بہترین ہوتی ہیں جیسا کہ، لیکن ایک آدھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی زبان پہ فٹ سے آ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے. تو اس میں سے میرے پاس ایک سورۃ الطارق بھی ہے الحمدللہ، اور چھوٹی بہت ساری باتیں لیے ہوئے، اور یہ وما ہوا بالہزل، یہ ساری بہت ہی دل کو چھونے والی باتیں الحمدللہ اس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس کی بہترین تفسیر عطا کرے اور بآسانی ہمیں یاد ہو جائے. اسی لیے کبھی کبھی میں سے اچھا خاصا ریپیٹ بھی کرتے ہیں اور ایک ہی ٹاپک کو کئی بار بولتے ہیں، تاکہ ہم سب وہ لوگ ہیں کئی بار سننے والے، تب جا کے سبحان اللہ فرق آتا ہے. کبھی آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے میری ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے سے، تو معذرت چاہتے، لیکن یہ کہ یہ طریقہ میرے لیے بہت کارگر تھا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. چلیں عظمیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عظمیٰ. نہیں، کون بات کر رہے ہیں؟ بولیں. میم یہ 16 آیات میں جو قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہو رہا ہے تدبیر کے لیے، تو یہ اچھی والی چال ہے، کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں مہلت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. دونوں طرح سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر سارے کافر میں سے کچھ ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے تو یہ مہلت فائدے مند نکلی، لیکن کہا گیا تھا کہ تھوڑی مہلت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قید دونوں طرح سے تھا، اچھا بھی تھا برا بھی تھا. اگر کوئی ایمان لانے والا یا سدھر جانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سیرت دیکھ کے قرآن کی صفات کو سمجھتے ہوئے پھر ہو سکتا ہے بدل جائے، تو یہ قید جو تھی اس کے لیے خیر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلاننگ کی ہے کہ وہ ابھی برے لوگوں میں تھا، پھر آگے وہ پلاننگ میں آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی چیزیں ہر ایک کو دکھائی تھی، سلیکٹڈ لوگ نہیں تھے. ہمارے لیے بھی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، جیسے کہ عذاب فوراً نہیں آ جانا، مہلت دینا ہی تھا نا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہمیں اسے سمجھ لینا چاہیے. اگر کوئی انسان پڑھا لکھا ہو تو وہ سمجھ جائے کہ کل غلطی کری تھی، آج ہمیں اس کی سزا نہیں ملی الحمدللہ، تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. ورنہ پھر ہم اور پھر اسی غلطی میں پڑھتے اگر آتے جائیں گے تو پھر وہ عذاب پھر بن جاتا ہے کہ ہمیں یہ برا ہے ایسی فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے، تب یہ عذاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اسی میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ ان میں بھی کچھ کافر ایسے تھے بعد میں ایمان لائے، تو کئی جو ہے وہ خیر بھی ہوتی ہے، کئی جو ہے وہ دونوں طرح سے ہوتی تو ہے. یہ تو دونوں اللہ کے تعالیٰ لیے استعمال ہو رہے ہیں قید. ہاں، تو اس میں سے پھر سلیکٹڈ لوگ تھے جن کو سزا مل گئی، ان کے لیے برا تھا. ہو سکتا ہے جو ایمان لیا ان کے لیے یہ قید اچھی تدبیر تھی.
اوکے جی عظما. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ایک ورحمۃ چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں جی. ورک شیٹ میں یہ تنوین کے بعد یہ میم اکثر کئی جگہ پہ ہم کو دکھتا ہے, تو یہ میم کیوں لکھا ہوا ہے؟ جیسے اس میں بھی آیت اس کے نمبر بعد 10 با ہوگی, اس کے نہیں بعد نہیں با ہے. با نہیں ہے, واو ہے, کہیں پہ لام ہے. یہ چیز ہم نے سورہ غاشیہ میں بھی غور کی تھی, اور اس میں آیت نمبر 10 میں دیکھیے قوتیوں والا ناصر پہ بھی وہ ہے میم, اور قوتیوں پہ بھی تا کے نیچے میم لگا ہوا ہے ایک چھوٹا سا. ناصر کے اوپر ہے میم. جی ناصر پہ بھی میم ہے, اور قوتیوں پہ اس سے پہلے جو ہے وہاں پہ بھی میم لگا ہے چھوٹا سا. اچھا اور سورۃ الغاشیہ میں بھی یہ چیز ہم نے غور کی تھی. تو اچھا یہ اچھا ہم نے چلیے, اگر یہ مسٹیک ہے تو آپ عظما یا اور بھی کوئی لوگ اپنی ورک شیٹ پہ اچھے سے ہائی لائٹ کریں. جب اس کا کریکشن کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیے گا کہ کہاں کہاں پر کریکشن ہونا ہے, کیا کیا مسٹیک ہے. کچھ ابھی آپ نے دیکھا پوائنٹس بھی ایک سورہ کے بجائے دوسری سورہ میں گئے ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ ابھی کریکشن کے لیے گئی ہوئی ہے بک, اس کو کر ہی رہے ہیں ہم لوگ. ہاف بارے میں اس کو بنا کے رکھ لیا ہے, رکھا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جب ٹرم آئے گا تو پہلے سے ہی ہاف پارا ایک بار میں دے دیں گے, دوبارہ ہاف پارا دے دیں گے. تو جو کریکشن ہے آپ لوگ اس کو انشاءاللہ عظما نکالیے, اور بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو نکالے. جی رجدہ بولے. عظما آپ ریڈی رہیے, اس کے وہ پڑھیں گے ہم لوگ. جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ریکویسٹ ہے وہ تفسیر کا پلیز, رومن کا. جی انشاءاللہ اب ملے گا. تھوڑا سا ادھر ہم وہ قرآن دلوں کے نور کے اوپر ایگزام میں بزی ہیں جی اور لیٹ استاذہ. ہوا جا رہا ہے. خیر اب تو یہ ایک طریقہ ہی بن گیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں, نہیں آسانی سبھی کے لیے. آمین آمین آمین. نہیں کیونکہ اٹس اے ریکویسٹ استاذہ, بیکاز کویشچن جی آنسرس کے آپ لیے. کوشچن آنسر سے پہلے انشاءاللہ جیسے پچھلی جی بار ہم نے کہیں نہ کہیں سے کر لیا تھا, جی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ انشاءاللہ. بہت آسانی کرے, آپ کو بہت اس کا اجر دے اس دنیا آخرت میں. استاذہ آپ جو کہتے ہیں نا, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, میں اپنے طرف سے بول رہی ہے, صحیح میں آپ جو ریپیٹ کرتے ہیں نا, ہمارے لرننگ پارٹ میں میرے حساب سے مجھے بہت ہیلپ ہوا ہے. جب یہ آپ ہر چیز ریپیٹ کرتے ہیں نا, تو وہ بولتے ہیں نا, ہر چیز آپ جو صحیح کہتے ہیں, ریپیٹ کرنے سے وہ بیک آف دا مائنڈ, وہ سائیکولوجیکلی وہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. تو جب آپ اس کو لرن کرتے ہیں نا, الحمد آپ کو اللہ اس کا بہت اجر دے. بیکاز جب میں لرن کرتی ہوں نا, جی الحمدللہ وہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ استاذہ نے ابھی یہ کہا, تو پھر وہ لرننگ پارٹ ہمارا یو کین سے 40% آپ کے ریپیٹ کرنے سے ہمارا لرننگ پارٹ بہت آسان ہو جاتا ہے. 60% ہم لوگ کو تھوڑا یہ کرنا پڑتا ہے, بٹ 40% آپ نے جو اتنا ایفرٹ ڈالتے ہیں وہ ہمارے کو بہت ہمیں بہت ہیلپ ہو جاتا ہے استاذہ. ریئلی جزاک اللہ خیر. اٹس اے ویری بگ ریئلی اٹس اے ویری بگ ہیلپ, بیکاز پوری ذہن میں بیٹھ جاتی ہے آیت. اینڈ جیسے آپ کہتے ہیں نا, جی اور جیسے آپ نے کہا نا استاذہ, بہت صحیح ہے. اس سے پہلے میں برابر نہیں پڑھتی تھی, آپ نے اور استاذہ عظما نے جو مجھے ہمت دی کہ ایگزام دو, اینڈ واقعی میں ایگزام کے بعد میرے میں بہت چینجز دیکھا استاذہ. میں ابھی جو سیریسلی لے رہی ہوں میری اسٹڈیز, اینڈ الحمدللہ صحیح میں الحمد رب العالمین. جی الحمدللہ. اور پڑھائی میں برکت دے اللہ تعالیٰ. جی آمین. اور اس سے نا کیا ہو رہا ہے استاذہ, میں جلدی بول کے آپ کو آگے کرنا نا, اس سے کیا ہو رہا ہے استاذہ, کیا بولتے ہیں نا, جب آیت کر رہے ہو نا, تو جب میں پڑھتی ہوں نا, میں آپ کو پتا ہے میں تجوید میں ہوئی ہوں نا, تو جب میں پڑھتی ہوں نا استاذہ, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, تو ایک الگ سی ایک ہیپی فیلنگ ہوتی ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ اوکے میں کیا پڑھ رہی ہوں. جی آپ نے صحیح بولا کہ ورڈز لرن کرنا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ فار ٹیکنگ سو مچ آف ایفرٹ, اینڈ ریلی اللہ اس کو بہت آپ کے فیملی کو اور سبھی کو اجر دے جو اس میں جڑے ہوئے اسٹوڈنٹ سبھی, ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آمین. بہت بہت شکریہ. جی اریج آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم, یہ جو قید کا آپ نے 2 طرح سے اس کو یوز کرنے کا بولا ہے, تو فرسٹ والا جو گناہ کرنے کے بعد پھنس جائے اس کے لیے قید, اور دوسرا کیا بولا تھا, پلیز ریپیٹ کر دیں. نہیں, جو گناہ کرنے کے بعد سنبھلے نہیں, تو اس انسان کے لیے یہ قید جو ہے, یعنی کہ جو چال ہے, یہ چال بری ہو سکتی ہے کہ وہ برائی میں پھنسے گا. کب؟ جہنم. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سائن دیتے ہیں, اور پھر اگر کوئی اس نے برا کیا ہے اور کچھ سائنس ملے اسے, اور پھر وہ سدھر جائے, تو یہ بھی اللہ کی چال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمارے لیے پلاننگ کری ہوئی تھی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آگے دکھائیں گے اور ہم پھر اس سے اثر لیں گے اور ہم سدھر جائیں. تو یہ پھر ہمارے لیے خیر تھی. تو اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے جانا, مہلت تو اللہ نے دی ہوتی ہے, لیکن
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا ہے یا کوئی سزا ہی نہیں آ رہی ہے یا وغیرہ اس طرح. یہ دو پوائنٹ اس طرح سے آپ لکھ لیجیے کہ ہمارے خود کرنے کے ہمیں کیا ملے، کہ ہمیں گناہ کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر سزا نہیں آئی ہے، اس کی سزا آ بھی گئی ہے، تب بھی آپ ابھی زندہ ہیں، ہم آرام سے اپنے گناہوں کو، پھر اس کے بعد بھی آپ کو کس سے معلوم ہے اسی کی سزا نہیں پکا پتہ رہتا نا، تو آپ کو بس فوراً گناہوں کو میں اپنے آپ جو ہے وہ توبہ کرنی ہے، بڑھتے ہوئے آگے نہیں چلے جانا. یہ چیز اس کے اندر ہمارے اپنے کام کے لیے آ رہی ہے. یہ ہمیں خود نہیں معلوم نا، کوئی کافر کب تھا، اس نے کب توبہ کر لی، ہو سکتا ہے کہ اس نے مرتے وقت توبہ کر لی، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے یہ چال جو تھی بری تھی، نہیں ہم پہچان سکتے. لیکن ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ طریقہ ہے کہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنے لیے سیکھ ملی ہے کہ ہم برائیوں جو ہیں ہمارے اندر ہو جاتی ہیں غلطی سے جان بوجھ کے، ہم اس سے پھر توبہ کریں، اسے ریپیٹ نہ کریں بار بار کہ سزا نہیں آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں پھر سے، کل توبہ کریں وغیرہ. جی عظمیٰ پڑھیں. جی فوائد پڑھیں گے شروع سے سورہ کا نام. جی ناظمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بھائی، بولیں. یہ قیامت کے دن ہر چیز ظاہر ہو جاتی بتائے تھے نا آپ، تو ہم لوگ دعا میں وہ ہمارے حساب کتاب پردے میں ہو جائے ایسا بلکہ دعا کرتے ہیں. ہاں جی، تو ہاں وہ جب دیکھیں آپ کو آج پتہ چلا کہ یہ قبلہ سرائر ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے نا، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت وہاں بنا کے رکھیے گا. آپ نے جس طرح سے دنیا میں کیا میرے سارے گناہ اللہ سب کے سامنے دکھا دیتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ رات میں ہم نے جو گناہ کر لیا، کیا صبح ہمارے ممی پاپا پڑوسی ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے وہ کس کے بیچ میں ہے، میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے. یہ راز جب دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ نہ کرے کہ ہم پھر وہ اللہ محاسب حساب یسیرا، اگر آسان حساب ہو گیا تو سب ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا، اللہم حاسبنی حسابا وہی یسیرا، پوچھنا تھا مجھے وہ اس دعا کے اندر پڑھنے سب کے آ بعد. جائیں گے، اس کے اچھا اندر سب آ وہی جائیں گے. پوچھنا. اور پھر بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم الگ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب میرے گناہ جو ہیں، میرے راز جو آپ کے ساتھ ہیں اسے جی راز ہی رہنے دیجیے گا اور معاف فرما دیجیے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہی ہی معاف کر دیں گے، اسے چھپا دیں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں چھپائے ہوئے. اور یہ بھی ایک بات آئی تھی کہ جب انسان ایک دو دفعہ گناہ کرتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ فٹ سے ظاہر نہیں کرتے. دنیا میں بھی کئی بار کرا ہوا ہوتا ہے نا، تب کوئی سامنے آتا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی کا کوئی افیئر، کسی کی اور کوئی جھوٹ بولتی ہے یا اور کوئی، تو اس سے صحابہ لوگ اندازہ لے لیتے تھے کہ یہ ایک بار اس نے نہیں کیا، اس نے کئی بار کیا ہوگا، تبھی اللہ نے اس کے ساتھ جو چیز یہ ہے سب کے سامنے لا دی دنیا میں. تو جب اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ رکھتے ہیں تو ہمیں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نے چھپا رکھی ہے. تو اور کسی کے سامنے آ جائے تو پھر اپنی طرف سے وہ بھی نہیں کہنا چاہیے اس کا مطلب اس کے 4-5 افیئر ہوں گے، اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا جو بھی ہے. یہ لیکن صحابہ لوگ کا ایک یہ تھا، اللہ کا طریقہ بھی اسی طرح کا ہے سبحان اللہ، کہ وہ فٹ سے سامنے نہیں کھول دیتے جب تک کہ اس نے کئی بار اسے ریپیٹ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر گناہ، ہر مصیبت، فتنے سے، آمین یا رب. ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے جو ہمیں ایک تڑپ ہے، وہ ہمارے خاندان والوں کے لیے ہمیں تڑپ ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے جو تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی کی ایک بہترین کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ان کو بھی اس میں جوڑ لیں. اور واقعی ہم لوگ جو ٹوٹے پھوٹے عمل کر رہے ہیں وہ عمل بھی مضبوط کر دے، کہ جو معلوم ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھنے وہ کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں، کبھی سورہ ملک پڑھنی ہے وہ کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں، کبھی تو سنتیں ہو رہی ہیں کبھی نہیں، زیادہ تر نہیں ہوئی، تو بس قرآن پڑھا کے کیا ہم بہت نیک بنے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی بھی توفیق دے، آمین یا رب. جی عظمیٰ وعلیکم السلام. جی ہم نہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں عظمیٰ، رکیں. جی یہ ہم رخشندہ عرفان اپنی بیٹی کو اس سے کر رہے تھے، میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارا آج چل نہیں رہا، تو ہم نے بیٹی کو اس سے ہم نے جوائن کیا ہے آپ کا. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور جی ہمیں جی آپ سے بات کرنا کچھ وہ بعد میں ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، ابھی تو ہم ہاں کلاس جی کر رہے ضرور، آپ ہمیں جی آپ ہمیں بعد میں بات کیجیے گا، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، جی عظمیٰ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. انسان کی تخلیق اور قرآن کو قول فصل بیان کیا گیا ہے. کائنات کی چلیں ہر آگے. چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر گواہ ہے. اوکے. ہر جان پر محافظ نگہبان مقرر کیا ہے. کسی زندگی کے سب ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں.
اس کی زندگی کے سب ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں جو جزا اور سزا کے روز اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اسی پر جزا اور سزا کا قانون کا فیصلہ ہوگا۔ الحمدللہ جو بات آپ کو علم میں مل رہی ہے وہ تفسیر کے حساب سے آپ اس کی آیت میں اگر چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یہ ہمیشہ سے بولنے والی باتیں تو اتنی زیادہ رہتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن جو آپ کو لکھ کے دے دیا گیا ہے میرے لیے یہ بڑی نعمت تھی۔ اب آپ لوگوں کو بھی نعمت لگتی ہوگی انشاءاللہ۔ فوائد جو لکھے ہوئے ہیں یہ اصل ٹیچر ہم لوگ سے خود ڈھونڈواتی تھی، تو ماشاءاللہ مفسرین جو تفسیر لکھنے والے انہوں نے بہترین الگ الگ فوائد نکالے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو فوائد ہیں یہ بہت ہی آسان اور واقعی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ ہے نا، یہ ہماری اپنی یعنی کہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں جو اردو میں لکھی ہوتی ہیں جو ہم کہہ رہے یہ تو ہم نے، ویسا نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ٹچ سے ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو اس کو آپ لوگ ضرور چاہیں تو آپ لوگ اس میں حصول علم میں پھر سے کچھ لکھنا چاہیں وہ، یا پھر جس طرح سے بھی کوسچن آنسرز میں کور ہوتے ہیں اس میں لے کے چلیے، ضرور آگے بڑھیں۔ جو ذات آدم کچھ نہیں سے بھی وجود دینے پر قادر ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی قادر ہے۔ بے شک، چلیں آگے پڑھیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان خالق کائنات کی عظمت کو تسلیم کرے اور اس کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ صحیح، یعنی کہ پھر عقل والی ایک بات یہی ہے کہ انسان اس سے سیکھ لے اور پھر فرما بردار بن جائے، بس یہی دعا ہے۔ تو کیا ہے، ہم کو تو شروع سے معلوم تھا یہی چیز تو نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ جتنا آپ پڑھے لکھیں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ تو یہ ایک دھیرے دھیرے والا اسٹیپ ہے، سب سے مین اسٹیپ ہے کہ آپ پڑھیں لکھیں، سمجھیں، علم حاصل کریں، تو ہی ہمارا کنیکشن جڑتا جائے گا۔ چلیں آگے بڑھیں۔ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوتا ہے۔ آخرت کی اس جواب دہی کی فکر کو جگانے کے لیے انسان کو کائنات اور اس کے انتظام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کی دعوت کہاں دی گئی ہے بتائیں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش، جی یہ بھی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ ہے کہ دیکھو انسان کس سے بنا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ غور و فکر کی طرف ہے، جیسا کہ بتا بھی چکے ہیں، غور و فکر جو ہے وہ ایک عبادت ہے، ہر فیلڈ میں ہمیں کرنی چاہیے۔ چلیں۔ جس ذات نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اس کا حق ہے کہ انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جس نے دی ہیں، کوئی ایک چھوٹی چیز بھی ہمیں دے دیتا ہے تو آپ دیکھیں وہ ہمارے سامنے گزرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہیں گے کہ ارے آپ نے وہ پچھلی بار ایسا کر دیا تھا نا، وہ اتنا ایک چھوٹی سی چیز چاہے تو ہم بھول بھی گئے لیکن وہ سامنے آتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، آپ نے بہت اچھا کیا تھا یہ، تو میرے رب نے کیا کیا دیا ہے ہمیں، تو کیا ہمیں ان کا کتنا ادا کرنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے نا۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اللہ کرے کہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ آگے قیامت کے دن انسان کے دل کا امتحان ہوگا اور اس کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی کہ نعمت اللہ نے کس طرح سے، یہ نعمت اس میں کہاں دکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کا طریقہ کر دیا ہے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ کیا چھوٹے بچے جو ہمیں ملتے ہیں، پھر ان کی محبت، پھر ان سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کا پھر پوائنٹ آیا تو آپ ان کو آیتوں سے، قرآن کی آیتوں سے اس کی تفسیر، یہ ایک ایک لائن کی تفسیر جو ہے بہترین، اس کو بھی اگر آپ جوڑتی جائیں تو یہ ہر آیت میں، اس کو ہم لوگ آگے یہ ایسے بھی کرواتے ہیں کہ یہ جملہ آپ اس کون سی آیت میں سیٹ ہو رہا ہے یہ سیٹ کر کے دیں کہ اللہ کی نعمتیں جو، تو آپ کی جو بھی اس میں سے سمجھ میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ وہ سمجھ جاتے روج والارض ذات الصدع، کیا یہ نعمت نہیں کہ آسمان سے اللہ نے آسمان ایسا بنایا کہ بارش ہوتی ہے، زمین ایسی بنائی کہ وہ پھٹ جاتی ہے پیڑ پودے نکلنے کے لیے، کیا یہ نعمت نہیں؟ بلا شک یہ نعمت ہے، تو آپ اس میں کسی بھی آیت کو ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ اب جب ریپیٹ کیجئے اپنا ریویژن تو آپ دیکھیں ان فوائد کے آگے نمبرز ڈال دیجئے آیتوں کا کہ اس میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیتیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ قرآن مجید فیصل، سچ اور باطل، غلط کو ظاہر کرنے والا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر آج بھی امت مسلم کسی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو جائے اور ایک سیدھی راہ اپنا لے تو وہ غالب اور دنیا کی بڑی طاقت سپر پاور ہوگی۔ یعنی کہ آج بھی اگر ہم صرف اور صرف قرآن کے رولز چلانے لگ جائیں اور سچ حق کے ساتھ، تو بے شک یہ چیز جو ہے پھر یہی کام جو ہے وہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہوگی۔ لیکن ہمیں نہیں سود انٹرسٹ نہیں لیں گے،
تو نقصان ہو جائے گا، نہیں وہ پورا کے پورا گھر اس کو دے دیں گے، اللہ نے کہا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے، یہ بھی انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بول، یعنی کہ ہم اپنے حساب سے چلیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس کا مطلب ہم بیکار بزنس مین، ہم گھاٹے میں رہیں گے. اور واقعی اگر سچے دل سے ہم اس میں اتر آئیں تو پہلی بار تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر لیکن ہم سکسیسفل. یہاں سبحان اللہ ایسے لوگوں سے کتنے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ واقعی وہ ایسے ہیں، چاہے جتنا بڑا لاس ہو رہا ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس طریقے سے نہیں لے سکتا، اللہ نے منع کیا. سبحان اللہ پوری بزنس لے کے ڈبا دی، انہیں نے شروع کیا سال بھر میں ڈبا لیا کہ نہیں میں یہ کام تو نہیں کروں گا. سب کوئی کہہ رہا ہے ارے بزنس میں اتنا کر سکتے تو ہم پوری دنیا کری، دیکھو وہ دیکھو ان کا قرآن دیکھو، اللہ کی حدیث سے دیکھو، بس سبحان اللہ. تو ان کا واقعی دنیا ایسا نہیں کہ وہ آج جی نہیں پا رہے ہیں، مر گئے ہوں یا جو بھی، سبحان اللہ آج بھی وہ ہاں یہ ہے کہ سبحان اللہ اپنے بہترین گھر میں ہیں، عزت کے ساتھ ہیں. اب قیامت میں جب وہ جہاں جس مرتبے میں ہوں گے وہ دیکھنے لائق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آخرت اور دنیا ہر چیز کی. تو دیکھیں آپ واقعی انہوں نے جو اپنا لاس کیا تو کیا دنیا ختم ہوگی ان کی؟ نہیں، آج بھی وہ جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. چل آگے بڑھ. کافر حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں اور ان کی سازشوں سے باخبر ہیں. کافر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. کیا ہم اللہ نہ کرے ایسے ہیں کہ کوئی مولانا مل جائے جو بتا دے کہ نہیں ایسے نہیں تم ایسے کر لو، تب بھی اللہ نے ایک جگہ پہ کہیں پہ جائز بتایا، صاف لکھا ہوتا ہے یہ کام منع ہے، پھر بھی ہم مولانا پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، کچھ ہے کیا، کچھ ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ نہ کرے کہ اس میں آ جائیں کہ اپنے منہ سے چراغوں کو پھونکنے والے. اور بھی قرآن کی آیتیں آئی ہوئی جس میں کہا ہے کہ پھونکتے ہیں قرآن کی روشنی کو کہ بجھ جائے. نعوذ باللہ. آگے بڑھ. استاذہ آگے والا پوائنٹ جو ہے وہ سورۃ العلیٰ کا ہے. اوکے پچھلا والا پوائنٹ. آنسر سے ارے آج وقت ہی نہیں دیکھا اور پورا ٹائم نکل چکا ہے. چلیں سبحان اللہ پھر کیا کریں ہر بار کی طرح. چلیں کوشچن آنسر بڑے ذرا سے ہیں وہ دیکھ لیجیے. اس کے سبق میں انسان کو کس چیز پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے؟ انسان کی تخلیق میں اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اس کی لائنیں بھی کم ہے. چلیں آپ لوگ یہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کے لحاظ سے اس میں آپ لوگ جواب دیجیے گا. آگے بولیں. قیامت کے روز بعض عہد وعدہ توڑنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ یہ بھی فوائد میں نہیں تفسیر میں ہے. انشاءاللہ تفسیر بھیجتے ہیں آپ لوگوں کو، اس کے بعد پھر آپ لوگ اس میں لکھ لیجیے. جی آگے. منکرین منع کرنے والوں کو مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ منع جو کرتے ہیں یعنی کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ تفسیر میں ہے، فوائد میں نہیں نکلا نا. اس کے بارے میں کچھ آسان جملہ چلیں اس میں آپ چیک کیجیے کہ تفسیر میں اگر آسان جملہ کوئی نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نے جو ابھی یہ 2 جملے جس طرح سے بتائے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے لکھ دیں گے اور پھر اس سے آپ لوگ لکھ لیجیے. 3 ہی سوال ہے. لرننگ پوائنٹ شروع کر دیجیے. اس کے پورے 4 ہی لائن کی پوری سورہ ہے بیچاری، اس کو اچھے سے ترجمہ یاد کر لیجیے. ورڈ ٹو ورڈ مل گیا ہے اور جو آپ کو ایکسٹرا الگ ورڈ دکھتا ہے تو جو دیے ہوئے ورڈ ہیں اس کے حساب سے آپ لوگ الگ جا سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے مجھے نجم اچھے سے معلوم ہے، قارب میرے لیے آسان ہو گیا، ثاقب نیا ورڈ ملا ہے پورے میں، تو آپ ثاقب کو لکھ لیجیے اپنی ڈکشنری الگ وہ بنائیے ووکیبلری، اور اس میں آپ کو جو ٹف لگتا ہے اس کو بھی آپ کر سکتی ہیں. باقی جو دیے جاتے ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہی ہوتے ہیں اور کچھ الگ الگ صحیح ورڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو پھر انشاءاللہ یاد کیجیے. چلیں انشاءاللہ کیا ہوگا سورہ کا موضوع؟ جی اس کا موضوع میں کیا لکھنا ہے؟ اس کا موضوع لکھا ہوا ہے کیا اس میں؟ پوائنٹ 1 یا 2 چیک کریں، اس میں لکھا ہوا ہے. دو ٹاپک اس میں دیے ہوئے تھے. جی سر پوائنٹ 1 میں ہے اس کا. پوائنٹ 1 جو ہے وہ موضوع ہے اس کا. 2 ٹاپک پر پوری سورہ ہے. پہلے تو قسم کھا کے جو ایک ٹاپک شروع ہوا وہ، اور پھر دوسرا ٹاپک وسما ذات الرجع قرآن کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ وہ جو پہلا والا پوائنٹ ہے اسے پڑھیں، آپ اس میں مل جائیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.